اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا فاطمۃ سلام اللہ علیہا و یا مولاتی اغیثینی 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 بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بلند آواز نال جی۔ زحمت نہ سمجھو، ذرا بیٹھے بیٹھے قریب نہ ہو جائیے جی۔ نظر مولا تھوڑی جی ہمت کر سو، جتے جتے بیٹھے ہو بیٹھے بیٹھے تھوڑی جی ہمت کر لے سو جی۔ جزاک اللہ، مہربانی جی۔ کریم اللہ بانیان دا خرچہ خرجات سائیو محنت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا مالک سادات الزام دے، حاضرین دے، اس بستی نگری دے جتنے مرحومین دار فانی چھوڑ کے دار بقال پاسے چلے گئے، سب دی بخشش اور بلند درجات فرما۔ کریم اللہ جڑے صاحبان بیمار ہیں واسطہ آل مصطفیٰ دا شفا عطا فرما۔ میرا مالک اس بستی نگری آبادی نو تاکہ ہمیں قیامت شاد و آباد رکھ۔ امین سارے اکسو میرا مالک پیار محبت دی توفیق عطا فرما۔ ساڑیاں صفحہ وچ اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ کریم اللہ ساڑے حقیقی وارث امام زمن اجل فرجہ الشریف دے ظہور تعجیل فرما۔ دعا دی قبولیت اور مستجابت دی خاطر اول و آخر صلوات بلند آواز نال جی۔ صلی علی نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ، کافی ابا بیٹھے ہو سارے کوشش کرے سو جی۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بلند آواز۔ یقیناً گھرانہ لے کے صلوات سارے اول و آخر صلوات بلند آواز نال۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صلوات۔ برادران ایمانی، میرے نہایت ہی قابل قدر عزیز وقار میرے مسلمان دوستو بھائیوں، ذکر مظلوم کربلا دا مقصد، فرشی عذاب چھاون دا مقصد قطعاً کسی دا دل دکھاونا مقصد نہیں، کسی نو پریشان کرنا مقصد نہیں۔ ذکر دا مقصد ہے کہ جو بیان کیتا جائے خطیب و واعظ ایک ہاتھ قرآن ہوئے، دوجی ہاتھ پیغمبر دا پاک فرمان ہوئے۔ عارضی زندگی مختصر زندگی محبت نہ گزرے، لڑ کے نہ گزرے جی۔ جڑا میں موضوع جناب دی خدمت عالیہ میں پیش کرنے دی سعادت حاصل کی تھی، وہ ہے فضائل جناب ابو طالب علیہ السلام، چونکہ آج ہے 26 ربیع الاول، اور ماشاءاللہ میرے تو پہلے میرے برادر معظم بھائی الطاف حسین میلسی صاحب نے بھی سرکار عمران دے حوالے نال، تو حق تے ایو بندہ جو مرکز تے سرکار ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ صلوات سارے بلند آواز نال۔ صلوات سارے پڑھ لو بلند آواز نال کے۔
صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ابتدان ایک گل کر کے تو میں پھر اپنا بیان شروع کراں۔ انسان جو دنیا تے آیا ہے فرقہ لے کے نہیں آیا، فطرت اسلام تے آیا۔ اسلام دی فطرت انسان آیا ہے، فرقہ لے کے انسان نہیں آیا۔ دو مرتبہ جملہ کیا، میں تیسری مرتبہ پھر آکھن لگا جہان تے جیڑا بچہ پیدا ہویا ہے وہ فرقہ لے کے نہیں آیا، وہ اسلام دی فطرت تے آیا جی۔ یہ دا مطلب ہے کہ اللہ نے فرقہ بنا کے نہیں بھیجیا، اسلام دی فطرت تے انسان نے بھیجیا۔ بچہ جڑا پیدا ہو رہا ہے کسی یہودی دے گھر آیا ہے تاں بھی فطرت اسلام تے آیا ہے، کسی عیسائی دے گھر آیا تاں بھی فطرت اسلام تے آیا ہے۔ میں اس مقام تے پہلی مجلس پڑھ رہے ہیں، اونجا الحمدللہ میری پہلی مجلس نہیں۔ بہت عظیم لوگ میرے بادشاہ جان دن، میں بھمبر شہر غالباً چوک دی تقریر کیتی ہے کو 3-4 سال پہلے۔ مارلی صلاح کے چکو میرے عظیم لوگ صاحبان معرفت لوگ تشریف فرما ہو، بڑے محبت پیار دا ایک پیغام ہے۔ فرقہ لے کے انسان نہیں آیا، یعنی کہ مقصد اللہ فرقے بنا کے نہیں بھیجیا، اللہ انسان نو انسان بنا کے بھیجے۔ پہاڑ تو وزنی دلیل دے وہاں، اگر اللہ فرقے بنا کے بھیج دا تو ہر فرقے دا وکھرا وکھرا نبی بھیج دا۔ شیعہ دا وکھرا نبی ہوندا، سنیہ دا وکھری، ہر فرقے دا وکھرا وکھرا نبی ہوندا۔ اللہ ایک کے نبی، ایک کے قرآن، ایک کے دین، ایک کے ملک الموت، ایک کے جنت، ایک کے جو سب کچھ ایک کے تو میں دو کے ہوں۔ تھوڑی جی ہمت کرے سو جی۔ یہ دا مطلب ربیع الاول 26 ہو گیا تو 6 میں 3-4 دیاڑے یہ مہمان ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول تو سارا مہینہ پھر ربیع الاول دا جشن پاک تے میلاد پاک تے ہر مسجد تے یہ درس بڑے سنگارے گئے ماشاءاللہ۔ میلاد مصطفیٰ دیا محفلان دا انعقاد کیتا گیا۔ زبان میری پنجابی ہے، میں اردو نہیں بول رہا، یقیناً تو میری زبان دے سمجھ آوے دی۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے گل کرن واسطے تیار ہاں۔ جھنڈیاں لانا میلاد نے، محمد دے آنکھیں لگنا میلاد ہے۔ آباد و شاد رہو، مہربانی، بہت شکریہ جی، سارے تائید کرو بھائی جھنڈیاں لانا ٹھیک ہے، شوق دا ایک خوشی دا اظہار تو ہے، مگر محمد مصطفیٰ ربیع الاول سارا گزر جائے اور محمد مصطفیٰ دے بندہ آنکھیں بھی نہ لگے۔ آنکھیں لگنا کمال ہے، اور کمال ہے ہی وہ جڑا پیغمبر دے آنکھیں بندہ لگے۔ بھائی شاگرد ہوئے تو استاد آنکھیں بھی این کر لو تو شاگرد ایک بھی استاد دی نہ مننے تو استاد آنکھنا جا دفعہ کاٹور جا۔ ایک ایسی امت محمد مصطفیٰ جو آنکھن پورا مہینہ میں ایک بھی محمد دی نہ مننا تو میلاد کیسا ہے؟ بولا تو صحیح یار۔ قرآن چوا جڑا آج دا دن نے جس نو 26 ربیع الاول آ دن، یہ 26 ربیع الاول جس تے ذہن وچ ہوئے اس نو پتہ لگے دا کہ اللہ کس گود وچ محمد مصطفیٰ نو بھیجیا ہے۔ آباد و شاد رہو۔ ہون میں توڑا ذہن سورہ آل عمران، جو کہ پڑھے لکھے چہرے اور بہت عظیم لوگ بیٹھی ہو، سورہ آل عمران دی آیہ مجیدہ تلاوت کرنا دا شرف حاصل کیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ، ایک منٹ لگ سی یہ دا ترجمہ اگے منزل آسان ہے جی۔ لقد حرف تحقیق ہے، مننا یہ منو احسان دے مانا چاہتا ہے۔ علامہ نے پر ایک کو تو مومن، کم از کم 3 ہوں تو مومنین۔ رحمان پیدا لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا احسان ہے مکے کے مومنین پر۔ علم دوست لوگ بیٹھے ہو، تھوڑی ہمت کرے، بہت شکریہ جی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا احسان ہے مکے کے مومنین پر۔ میرا مالک احسان تیرے بڑے نے، کسی احسان تو جتلایا نہیں۔ ایک کیسا احسان ہے جس جتلا رہے ہیں۔ رحمان دی آواز آیت دا اگلا حصہ بھی پڑھ چکے۔ قرآن دا مزاج ایسا ہے، بعض آیات ایسی ہیں کہ آیت ہی کے مگر آیت دا پہلا حصہ سوال ہے، اس سے سوال دا اگلا حصہ جواب ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جی میں لا تقرب الصلاۃ، خبردار نماز کے قریب نہ جاؤ، ان کن تم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ مطلب بھی کہ پہلے سوال ہے آگے جواب ہے۔ آیت دا پہلا حصہ سوال ہے اور آیت دا اگلا حصہ اس سے سوال دا جواب ہے۔ پھر ادھی آیت پڑھ کے رزلٹ نہیں کرنا چاہیے، آیت مکمل پڑھنی چاہیے۔ صلوات سارے بلند آواز نال پڑھ۔
لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا احسان ہے مکے کے مومنین پر، میرا مالک بڑے احسان ہیں، بڑے احسان تو ہاتھ دیتے آسان کیتا، تو اکھاں عطا کیتیاں احسان کیتے، مگر تو نماز دا حکم دیتا ہے، احسان سامنے نہیں رکھیا کہ میں تین پیر دیتے نے نماز پڑھ، تین میں اکھاں دیتیاں تو روزہ رکھ، تو احسان نو سامنے نہیں رکھیا، تو حکم دیتا ہے یہ احسان کیڑا ہے جس نو تو اتنا احسان جتلا رہے مکے دے مومنہ تے، میرا مکے کے مومنین پہ احسان ہے، میرا مالک کو کیڑا احسان ہے۔ رحمان آکھا آیت دا اگلا حصہ پڑھ، آپ پہ پتہ لگے تو مومنہ تے احسان کیڑا ہے۔ یہ دا مطلب ایتے رک کے گل کراں، قرآن دی آیت دے مطابق کم کم 3 مومن تا مکے وچ موجود ہان جنہ تے اللہ احسان پہ کردا ہے۔ تا آیت نوجوانہ تھوڑے بات گل کر رہا جنہ تے اللہ احسان پہ کردا ہے، ہن 3 مومن جڑے نے انہاں تے احسان کیڑا ہے، وہ پہلے یہ ویکھی وہ 3 مومن کیڑے نے جنہ تے احسان اللہ پہ کردا ہے۔ جڑا شیعہ سنی کتب مل کے مفسرین نے اور مورخین نے جڑا لکھیا ہے وہ 3 مومن لکھے نے، چوتھی مومنہ نہ شیعہ لکھی ہے تو نہ سنیہ لکھی۔ میرا جدو ہاتھ پیا میں کو چھوٹی جی کتاب لکھی تو جدو اس موضوع تے لکھی تو پہلے میں اس مومنہ دا نام مبارک لکھاں دا، جڑا دعا کریں نہیں لکھیا، وہ جڑا لکھیا ہے وہ پہلے سنانا، تو جڑا نہیں لکھیا پھر وہ دساں دا۔ جڑا لکھیا وہ ایک جناب رسالت مآب دی والدہ جناب آمنہ بنت وہب، دوسرے رسالت مآب دے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام، تیسرے جناب رسالت مآب دے دادا جناب حضرت عبدالمطلب علیہ السلام۔ یہ دعا کرا 3 مومن لکھے نے کہ انہاں مومنہ تے اللہ احسان پہ کردہ ہے۔ دا مطلب ہے مکے میں 3 مومن موجود ہان بھائی تسا محبت فرمائی تو میں جملہ دے ماں ہن آیت دا اگلا حصہ پڑھے چاچا جی تو پتہ لگی ہو مومنہ تے احسان کیڑا ہے۔ رحمان کا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ان مومنوں پہ احسان یہ ہے کہ از میں نے جب بعث میں نے مبعوث کیا، فی میں میں ہم دی ضمیر مومنین علیہ پاسے، رسولا ان مومنہ تے میں اللہ دا احسان ہے کہ ان مومنین میں نے رسول کو بھیجا ہے۔ آباد و شادرہ بہت شکریہ جی، زندگی دراز ہوئے۔ ان مومنین میں تھوڑے سارے چہرہ تا ٹھیک کرو، میں تھوڑے باتے گل کر رہا، ان مومنین میں نے رسول کو بھیجا ہے۔ یہ دا مطلب قرآن دی آیت پہ یاد ہی رسول خدا دی آمد تو پہلے مکے میں وہ 3 مومن موجود تھے۔ بہت شکریہ۔ مکے چو 3 مومن موجود ہیں جن میں مصطفیٰ آیا۔ یہ دا مطلب 3 مومن میں جدو اتنے پہنچے پنڈ موجود آئی، مجمع موجود آئی، الطاف حسین پڑھ دیا پہتے ایتھوں میں داخل ہویا ہے، ایتھے پنڈ بھی موجود ہے، مومن بھی موجود نے، اتوں میں داخل ہویا ٹھیک۔ یہ دا مطلب جدو پیمبر پاہمیں 12 نہ آئے نے تو پاہمیں 17 آئے نے، اس سے نہ لڑ پہلے ایک کوشش کر، پیمبر جدو آئے نے وہ مکے 3 مومن جڑے ہان، اے صدقے بھائی آباد و شاد رہا مہربانی جی، انہاں مومنہ وچ مصطفیٰ آئے۔ یہ 3 مومن شیعہ سنی کتابہ چے بات موجود ہے، جڑی چوتھا نام میرا بادشاہ نہیں لکھیا، دعا کرا نہیں لکھیا، پتہ نہیں کیوں نہیں لکھیا، وہ میں دسن لگا تو دعا دے صدقے آج یہ محبت فرماؤ تو میں دساں۔ وہ چوتھا نام جڑا ہے نا جو وہ تو ٹھڈ پہ جانی جدو میں دساں دا، چوتھا نام ہے جناب فاطمہ بنت اسد، اے صدقے بھائی انہا حتان مولا سلامت جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، وہ مادر علی ابن ابی طالب، وہ ایسی مستور ہے، ایسی معظمہ بی بی ہے جس نے تربیت کر کے 2 معصوم پروان چڑھائے۔ کون ہے جڑا علمی دوست بیٹھے اور محبت فرمائے، اور اس سے واتے کل مولود یولاد والا فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ والدہ ہی ودان ہی جسان ہی سران ہی، پیدا ہونے کے بعد اس گود دی مرضی تربیت کر کے یہودی بنائے، تربیت کر کے عیسائی بنائے، تربیت کر کے سکھ بنائے، تربیت کر کے مومن بنائے یا منافق بنائے۔ یہ اس مادی تربیت دا اثر ہے۔ سلام ہے اس فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا دی ذات گرامی نو جنہ ایک لمحے 2 معصوم پروان چڑھائے، ایک پروان چڑھ کے نبیاں دا سردار بن گیا، دوجا ولیاں دا سردار بن گیا۔ آباد و شاد رہو جی، بہت شکریہ۔ ایک نبیاں دا سردار، دوجے ولیاں دا سردار۔ اچھا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ وہ مستور نہیں جنہوں نے ایک ٹائم میں پاک پیغمبر بھی اماں کے سلام کر دینا اور مولا میر کنات بھی اماں کے سلام کر دینا۔
ٹھیک. اور یہ ایسی مستور ہے جس نو دفن کرن تو پہلے اس معظمہ دی قبر خود پہلے مصطفیٰ لیٹے. یہ آپ تصور کر جس مٹی نہ دوں جہانت رحمت ٹچ ہو جائے. پھر بعد جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نو پھر دفن کیتا ہے. پہلے پیغمبر آپ لیٹے. یہ مطلب ترے مومن تو موجود ہیں جنہاں دے وچ مصطفیٰ آئے. یہ مطلب پاک پیغمبر دی ذات اتنی عظیم ہے کہ انہاں دے بابا جان سرکار عبداللہ علیہ السلام آمد مصطفیٰ تو 2 مہینے پہلے دنیا چھوڑ گئے. تاریخ ہے کہ جناب ابو طالب دے گھر محمد مصطفیٰ آئے. چونکہ قرآن دی آیت موجود ہے اللہ پیدا محمد تو یتیم تھا میں نے تمہیں اپنی گود دی. تو لہٰذا جناب ابو طالب علیہ السلام دی گود نو اللہ اپنی گود آکھیا. پہلے تے ایتھے موک کسے کافر دی گود نو اللہ اپنی گود نہیں یادا. بولو تو صحیح یار آباد و شاد رہو. سارے نوجوان تائید کر سو تو میں پیغام دے وہاں. یہ مطلب ہے اللہ دی نگاہ وچ وہ کیڑے کمال مومن ہون دے جڑے پیغمبر دی آمد تو پہلے اللہ مومن پیادا ہے. انسان مومن بندا ہے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے مولا میرے کے نادی ولا رکھے قرآن پاک دی تلاوت کرے اجے مصطفیٰ نہیں آئے اجے مرتضیٰ نہیں آئے اجے قرآن نازل نہیں. وہ کیسے ترے مومن جنہاں قرآن مومن آخرے ہے. اور یہ بھی تو سوال کر سکتے جو قرآن ہی نہیں تھے آیت کتھوں آ گئی. وہ پھر میں تیرے ذہن فٹ کرنے واتے جملہ دینا. کائنات نبی آکھے القرآن ما علی و علی مال قرآن. یہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. ہو نہیں سکتا خلقت آدم سے 4,24,000 سال پہلے وجود علی ہوئے اور وجود قرآن نہ ہوئے. بولو تو صحیح یار آباد و شاد رہو جی مہربانی. جتھے وجود علی ہے اتھے وجود قرآن بھی ہے. اللہ پھر پہلے 5 ہستیوں نازل کیتا. وہ عمل کرتے گئے ان کا عمل اللہ قرآن بناتا گیا. ان کا عمل اللہ قرآن. یہ دا مطلب ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام دے گھر پاک پیغمبر آئے جنہاں دے گھر مصطفیٰ آئے. قرآن پیدا مومن ہے. قرآن پیدا مومن جس دے گھر مصطفیٰ آئے. آمد مصطفیٰ جدو تشریف لے پہلا جملہ ذہن چ رکھنے پاک پیغمبر جناب ابو طالب دے گھر آئے. دوجی بات جدو پاک پیغمبر تشریف لے آئے نے تو پاک پیغمبر دا نام گرامی نام محمد یہ اللہ نہیں رکھیا یہ جناب ابو طالب علیہ السلام رکھے. یہ دا مطلب ہے کہ اللہ بھی نام مصطفیٰ دا رکھے ہے. وہ جڑا اللہ مصطفیٰ دا نام رکھے وہ احمد ہے. جڑا ابو طالب نام رکھے وہ محمد ہے. کیوں اس واسطے کہ قرآن پاک دی آیت موجود ہے جناب عیسیٰ نے میں جا رہا میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہ دا مطلب اللہ نا احمد رکھے ہے. یہ محمد نام جناب ابو طالب رکھے ہے. اللہ نا احمد رکھے ہے. محمد مصطفیٰ محمد نام جناب ابو طالب رکھے ہے. اور ایسا کمال ہے بچہ پیدا ہوئے تو دل چاہے 2 مہینے بچے دا نا ہی کوئی نہ رکھے. تھوڑے چہرے تو ٹھیک کرو یار میں تھوڑے واسطے ہی آیا تھوڑے واسطے گل کر رہے ہیں. یہ دا مطلب ہے 2 مہینے ماما باہر سے اس آنے تو پھر صدقے بسم اللہ جی صلوات بلند آواز زندگی دراز مالک دے آسان جی. میرے بہت پیارے بھتیجے بھی لگ دے نے چھوٹے بھائی بھی لگ دے کیونکہ انہیں دے والد صاحب غلام علی بھٹی صاحب کمالیہ والے کمال شخصیتان اسا کٹھے اشرے پڑھیں کیا کمال خوبصورت شخصیتان. اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑے باپ تھے بہت بڑے بیٹے بھائی سبتین بھٹی صاحب مالک سلامت رکھنے. یہ میں گل کی تھی تو انہیں اعتراض سے کوئی نہیں. اللہ اللہ چلو صلوات سارے بلند آواز. نام جی نام مامے رکھنا جی. خاندان بھی ایک بندہ اٹھے اس بچے دا نام رکھ دیتا. ماما یورپ تو آیا وہ سارا خاندان کٹھا ہونا کہ جناب وہ فلانے بندے رکھے. ان پورے خاندان دی توقع اس بندے تے ہوئے تے مامے دا انتظار کر دے رہے ہیں. تے ماما بھی آکھے چلو ٹھیک ہے وہ انہاں رکھے ہے یہی ٹھیک ہے انہاں رکھے ہے بسم اللہ جی مالک سلامت رکھن انہاں رکھے ہے یہی ٹھیک ہے. انجی گل ہے نا انہاں رکھے ہے یہی ٹھیک ہے. یہ تو مطلب جڑا آکھے نا انہاں رکھے ہے یہی ٹھیک ہے. وہ پھر انہاں دے نگاہ بھی تے کمال ہے نا
عظمت عظیم ہے نا، انہیں آکھے انہیں رکھے ہے تو یہی ٹھیک ہے۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا، قرآن دی قسم چاکنے اللہ نام رکھے احمد، ابو طالب نام رکھے محمد۔ جب الرحمن آکھے اچھا میں نے اس کو احمد بنا کے بھیجا، ابو طالب آپ نے نام محمد رکھا۔ اگر جناب ابو طالب دی عظمت اللہ دی نگاہ وچ کوئی نہیں تے اللہ آکھیا تے آنا چلو تو محمد رکھے ہے یہی ٹھیک ہے۔ اے صدقے بھائی ہون ہاتھ بلند ہوئے، زندگی دراز ہوئے، سارے تائید کرو بھائی تو محمد رکھے ہے یہی ٹھیک ہے۔ ادھے بندے بولے تے دے کوئی نہ بولے، اللہ پیادہ ابو طالب تو نام محمد رکھے ہے نا یہی ٹھیک ہے، میں اللہ پیادہ کلمے وچ بھی یہی ٹھیک ہے، اذان وچ بھی یہی ٹھیک ہے، اقامت وچ بھی یہی ٹھیک ہے، نماز وچ بھی یہی ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ جی، آباد و شاد رہو جی۔ ہون میں مطمئن نہ مجمع میرے نالے، یہ مطلب یہ کہ رحمان نے آکھیا یہی ٹھیک ہے۔ میرے تو پہلے بسم اللہ جی زندگیاں، میرے تو پہلے ناظم ممبر صاحب میرا اعلان کیتا ہے، یہ مطلب کچھ نہ کچھ وہ سمجھ دیان بھی کچھ نہ کچھ جان دے، اعلان کر کے تھے بلایا ہے۔ چلو کچھ بھی نہ صحیح، میں بہت چھوٹا بندہ، سید تے ایسنا یہ ناظم ممبر دے ذہن چ یہ کچھ تے کچھ ہے نا جس نو بلا رہے ہیں، یعنی کچھ تے جان دے۔ اسٹیج سیکٹری عرف عام وچ ہو گیا، حالانکہ ناظم ممبر اعلان کرنے والا ٹھیک ہے۔ میں اس تو سوکھی جملہ نہیں ہو سکتا اور میں تواڈی محبت نال لے کے ستر دیواں۔ قسم قرآن دی اس محمد مصطفیٰ دی عظمت دے کیا کہنے جس دن ناظم ممبر جناب عیسیٰ ہوں۔ کوئی نہیں سمجھے میں کیا آباد و شاد رہا بھائی، سبحان اللہ چھڑو، کوئی نہیں شان چ فرق آؤں دا۔ جس دن ناظم ممبر جناب عیسیٰ ہوں، جناب عیسیٰ آکھیں میرے بعد ایک رسول آئے گا، اے صدقے بھائی وہ رسول وہ احمد ہوگا۔ یہ مطلب گھر جا کے سوچی محمد مصطفیٰ دی شان تو کتنے بیان کر دیں، اور جدہ سے سیکٹی مردے زندہ کرے سردار دی کیا شان ہوئے دی۔ آباد و شاد رہو جی، بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے کہ نام محمد جناب ابو طالب علیہ السلام رکھے، لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں۔ میرے مرشد میرے مزاج نو جان دینے، بڑے بڑے جتھے روڑے نے کوشش کی تھی وچ وڑ کے تے پیار محبت دی صدا ہوئے۔ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہوندی، لڑنا نہیں۔ ایتھے چوک وچ کھلو جو جیڑا بندہ لگے نا موڈے تے ہاتھ رکھے کو کلمہ سنا او سکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیار نہ محبت نہ آکھو نہیں جے سب کچھ اللہ تو لینے نا تے کلمے چ او نہ لے جیڑا اللہ رکھے۔ مہربانی بہت شکریہ جی۔ اللہ نہ رکھے احمد، کلمے پڑھ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ انہاں کہنے جی کلمے چ احمد آکے تو کلمہ ٹھیک نہیں، کلمے چ محمد آکے تو کلمہ ٹھیک۔ پھر زید تو بھی چھاڑ دے، ایک ہی مسلمان، ایک ہی ابو طالب، ایک ہی مسلمان، ایک ہی ابو طالب۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھے، ابو طالب اسے کہتے ہیں جو کلمہ بنائے۔ صدقے بھائی نوجوانوں آباد و شاد رہو، کلمہ پڑھنا والا پکا مسلمان ہے تے جس بنائے۔ بھائی محسن نے بانی آج مل جل کے سادات، بھائی محسن چنگے پلے پڑھ لیں دیں، مجلس پڑھ لیں دیں، کرت تلاوت نہیں کر دیں، کمال کر دیں، پڑھ دیں۔ آج میں نے شک کوئی نہیں پڑھیا، تلاوت کی تھی نے یہ تو مطلب ایتھے گھنٹہ کھلو کرنا نہیں، فقط سویرے سویرے تلاوت کی تھی۔ چلو بھئی تلاوت مہمان نہ پڑھا رہا ہے نا، آج جو نہ نہیں پڑھنا اور ڈیڑھ گھنٹہ بھی پڑھ دینے، آج جو نہ نہیں پڑھنا، سورہ تلاوت کی تھی نہیں شروع کر لیا نے۔ یہ مطلب بھی آج جو مہمانن پڑھا رہے ہیں، خدا دی قسم جڑا بانی ہوئے نا وہ آپ نہیں پڑھدا، وہ مہمانن پڑھاندا ہے، مہمانن پڑھاندا ہے۔ کتنا تیرے قریب ہو کے نوجوان جملہ آکھا، اور جناب ابو طالب محمد مصطفیٰ نو یہ پیغام پہنچا کے تیرے ذہن تک پیغام پہنچایا، ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں آئے، لوگوں کو پڑھانے آئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ دے ایمان دنا جناب ابو طالب ہے، محمد مصطفیٰ دے عقیدہ نا جناب ابو طالب ہے، اور جناب ابو طالب دے ایمان دنا محمد مصطفیٰ ہے۔ اے محمد بتیجہ سمجھ کے نہیں اپنے پتر دے بستر تے پتر نو محمد دے بستر تے اپنا ایمان سمجھ کے لٹا رہے ہیں۔ آباد و شاد رہو جی، لو جلدی کرا، میرے پیارے ویر آگئے، میں تھے 2 سوال ہو گیا جی۔ پہلی بات جناب ابو طالب دے گھر مصطفیٰ آئے،
دوجی بات محمد مصطفیٰ دا نام جناب ابو طالب رکھیا میں اندر بے کے سندہ پہ جناب بھائی الطاف میلسی صاحب پڑھ دیا پہ نکاح دے حوالے نا پاک پیغمبر جوان ہوئے تو پاک پیغمبر دا نکاح ہویا اور پاک پیغمبر دا نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھے ہے تسی چپ کر جو تامی ہونے پڑھے ہے جو تھوڑے چہرے فٹ کرو تامی جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھے ہے نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھے ہے جو کدا محمد مصطفیٰ دا نکاح جناب ابو طالب پڑھے ہے تو سنجے پریشان ہو گئے قرآن دی قسم ہے پیغمبر دیا 7 بیویاں آن 9 بیویاں آن 11 بیویاں 13 واحد جناب خدیجہ الکبریٰ جدے واسطے محمد لاڑا بن کے گئے تے خدیجہ دلہن بن کے آئی ہے صدقے بھائی اور باقی سارے محمد ابوے تے چھوڑ کے گئے جس لئے عزت لے کے وہ پکا جناب خدیجہ الکبریٰ ہے بہت شکریہ باد و شاد رہو جی اچھا نکاح پڑھیا میں نکاح الحمدللہ نکاح میں ناؤں ہے نکاح دے 2 طریقے پہلا طریقہ بچی تو اجازت لئی بچے کو آ گیا بیٹا آپ کی طرف سے وکیل ہو کہ فلاں بنت فلاں کے ساتھ نکاح پڑھ دے اجازت ہے جی اجازت ہے اچھا عالم دین کہ اچھا بیٹا کلمہ سناؤ عالم دین کلمہ سنا پیش لاڑے کلمہ سنایا عالم دین نے کلمہ سنیا لاڑے سنایا انجی گل جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب خدیجہ الکبریٰ تو اجازت لے کے اپنے بتیجے دے کوڑ بے کے آکھیا اسی بیٹا آپ کی طرف سے وکیل ہو کے جناب خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ نکاح پڑھ دو اجازت ہے تو پاک پیغمبر آکھیا ہونا اجازت ہے تو جناب ابو طالب آکھیا ہونا نا بیٹا کلمہ سناؤ سبھی بولو یار تو ہٹے بات گا لے آکھیا ہونا کلمہ سناؤ پھر عقل دے علاج کر سنتا وہی ہے جس کو آتا ہو اب آدھو شاہ بہت مہربانی اگر سنی نہیں اچھا چلو ہون فارورڈ دور آ گیا فارورڈ اچھا بیٹا میں اگے کے پڑھنا تو پیچھے پیچھے پڑھ کیا بات ہے اسکول ٹیچر بھی بیٹھے ہیں میں اگے کے پڑھنا تو پیچھے پیچھے پڑھ یہ مطلب ہے جیلا ٹیچر اگے کے پڑھتا ہے تو طالب علم پیچھے پیچھے پڑھتا ہے وہ طالب علم آکے یہ ناؤں دے کوئی نہیں اگے کے یہ مطلب اگر جناب ابو طالب اگے کے پڑھے تو محمد پیچھے پیچھے پڑھے تو اگے کے بھی تو وہی پڑھ دے جے ناؤں دے کلمے تے روڑا ہے خدا دی قسم کلمے تے چلو ایتھے میں بہت قریب تو ایک بات کرا میں جو نکاح پڑھن دے ارادہ کرا اتوں میرے استاد محترم آ جاؤں میں اکھنا ہو سرکار تو اڈا حق ہے یا آؤنا ہی نہ آئے آگے تو پڑھو میرے استاد ادب بھی تقاضا ہے نا میرے استاد محترم پڑھا لگے اتوں اونا دے استاد آ گئے انہاں کہو کہ بلا تسی پڑھاؤ میں بھی اتھے بے گئے میرے استاد بھی دادا استاد پڑھ لگے ہون سارا دن دی تھکاوٹ آلے محمد دی ولا رکھنے تھکاوٹ کتھے ہوندی یہ تو ساڑھے اپنے جملے ہوندے تو سا محبت سونی فرما رہے ہو میرے دادا استاد پڑھ لگے اتوں امام زمانہ آ گئے اے صدقے بھائی تائید ہو جائے بات و شاد رہو جی میرے دادا استاد ہاتھ جوڑ کے آکھنے جی تواڈی وجہ تو سا انسان اے صدقے تسی پڑھاؤ 12 میں پڑھ لگے تو 11ویں امام آ گئے 11 میں پڑھ لگے 10ویں امام آ گئے 10 میں پڑھ لگے چونکہ بیٹا پڑھ لگے تو باپ آ گئے انہاں کہا تسی پڑھاؤ 10 میں پڑھ لگے 9ویں امام آ گئے 9 میں پڑھ لگے 8ویں آ گئے 8 میں پڑھ لگے 7ویں آ گئے 7 پڑھ لگے 6ویں آ گئے 6 میں پڑھ لگے 5ویں آ گئے 5ویں پڑھ لگے 4تھے آ گئے 4تھے امام پڑھ لگے 3جے امام آ گئے 3جے پڑھ لگے دوجے امام حسن مجتبہ آ گئے امام حسن پڑھ لگے مولا علی ابن ابی طالب آ گئے مولا علی پڑھ لگے صدقے جامع محمد مصطفیٰ دی عظمت دا جملہ ایتے جناب مولا امیر کائنات نکاح دا سیگا جاری کرن دا ارادہ کیتا اتو محمد مصطفیٰ آ گئے مولا علی آخر میں توڑے غلامہ جو غلامہ آؤ تسا نکاح پڑھاؤ میں فقیر تو لکے مولا امیر تک جس ذات تک پوری کائنات چپ ہے او محمد چپ بیٹھے ابو طالب نکاح پڑھ رہے ہیں پہچانو وہ کتنی عظمت ہے جو نکاح پڑھ رہے ہیں اچھا نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھے 3 باتاں چوتھی بات 40 کفار اچھ دعوت ذل عشیرہ پاک گئی کھا کے چلے گئے دوسرے دن پھر پاک گئے پھر چلے گئے تیسرے دن لنگر کر کے ابو لہب اشارہ کیتا وہ چل گئے جناب ابو طالب دے چہرے تے جلال آیا انہاں قریب آکے ایک ہاتھ ابو لہب دے موڑے تے رکھ کے دبایا
دوسرے ہاتھ نہ رسالت مآب نے پکڑ کے اٹھایا سارے تائید کرو تو جملہ دیواں ای تو ہاتھ نہ کی جناب ابو طالب بادن قوم یا مولا یا میرے مولا اٹھو ہے صدقے بھائی میرے مولا اٹھو 40 کفارج جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ نو اپنا مولا آکھیا قرآن کا حل جزا احسان اللہ احسان میں احسان دا بدلہ احسان نہ دینا میرا اللہ کتنے احسان ان ابو طالب دے تیرے حبیب تے تیرا حبیب ہے ابو طالب دے گھر رہے تیرے حبیب دا نام رکھے ابو طالب تیرے حبیب دا نکاح پڑے جناب ابو طالب تیرے حبیب دا 40 کا پڑے مولا آکھیا تے جناب ابو طالب اور جملہ آکا 4 سوال 4 جواب اللہ دی آواز آئی ابو طالب یاد رکھ میرا حبیب آیا تیرے گھر میں تیرا بیٹا علی آوے دا میرے گھر میں میرا حبیب ہے تیرے گھر میں تیرا بیٹا آوے دا میرے گھر میرے حبیب دا سارے بھائی یا علی علیہ السلام میرا حبیب ہے تیرے گھر تیرا بیٹا علی آوے دا میرے گھر میرے حبیب دا نام رکھے تو تیرے بیٹی علی دا نام رکھا دا میں ابو طالب یاد رکھ تو میرے حبیب دا نکاح پڑیا فرشتے میں تیرے بیٹی علی دا نکاح پڑھان دا رشتے اب آدھو شاد رہو جی میرا حبیب ہے تیرے گھر میرے حبیب دا نام رکھے تو میرے حبیب دا نکاح پڑے تو فرشتے میں تیرے پتر علی دا نکاح پڑھا دا آرشتے آخری جملہ فضائل دا ابو طالب یاد رکھ تو میرے حبیب نو 40 کا پروے چاکے مولا میں اللہ ہی نہیں اس حبیب دی زبان تو سوا اللہ کا حاجت مجمج اعلان نہ کراما من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا بہت بڑے احسان ان سرکار ابو طالب دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جس دے اتنے احسان ان اس سے دیاں پوتریاں رول گیاں دربارہ صدقے شہنشاہ معظم تو نفظ و امان چ رکھن بانیان دی توفیقات خیر چ اضافہ ہوئے کربلا ابو طالب علیہ السلام دی اولاد پہنچے تو بھائی الطاف حسین جملے پڑھ دیان پہ بی بی دا غربت دروازے تے آگ لگنا میرے دادا استاد نے علامہ حسین بک جاڑا آل اللہ مقام وہ بڑے بڑے مصائب خان جاڑا مرحوم دے حوالے دین دین جاڑا مرحوم دے جملے دا ثواب جاڑا مرحوم دی رون ہوئی سال ہوئی اتنا بڑا غربت دا بھرے جملہ علامہ حسین بک جاڑا تھا انہاں کے آگ مدینے لگی ہے دھواں شام غریبہ نکلا میں صدقے جامع مالک توڑی بس ٹھیک میں ماحول تو سا میرے پاس سے بیکھو بسم اللہ جی آگ مدینے دھواں شام غریبہ اس کائنات دی سب تو پہلی دہشت گردی مدینے ہوئی اس کائنات دی سب تو بڑی توہین رسالت کربلا ہوئی نہیں ہوئی شبیہ پیمبر نو برچی لگی اس وڈی توہین رسالت کیا ہے اسی میرے بادشاہ جلوس کڈ کے لوگاں نے ساڑھے دل وچ عشق مصطفیٰ ہے آؤ ساڑھے نال ملو جس توہین رسالت کی تھی یہ سب مل کے انہاں تے لعنت کریے یہی تی سیاق نے آنا چاہیے اس علاقے دا کوئی دستور رسول ہے جو بھین دا بھرا کٹھا پہ ہوئے علاقے دی پولیس آکے اس سے مقتول دی بھین نکڑیاں مار لگا صدقے جامع مالک پتران دی زندگی ہوئے کوئی ہے ایسا قانون جن رومنا ہائی انہاں دے ہاتھ پابند تو سا دور دور تو مقامی بہت تھوڑے لوگ ہو سن دور دور تو آئے ہو نا نال تعلقات ہوں دے پھر بعض لوگ ایسے نال فیملیاں لے کے آئے محرم پاک سفر پاک قسم قرآن دین آکھا نال دیکھے ضعیفہ مستوراں جڑیاں ٹر نہیں سکتیاں اور پترا پوتران دے ہاتھ ناپ کے اندر اتھے لائے چلو جتھے زہرا دے پتران دے غربت کی ہو ساڑھے دل عشق مصطفیٰ ہے نا پاک پیغمبر دی اولاد دی
اجڑن دے ارمان ہیں. بس اتنا ہی ایک میں جملہ دے ماں ہو ایک نہیں 9 بھراک اٹھے پائے اٹھا تے سوار ان بہنا. اس علاقے دے نہایت معزز میرے محترم بزرگان میں انصاف دسو اٹھا تے سوار ماما بھی ہوں میں تے چھوٹے بچے بھی سوار ہوں میں. اے ماما بچے نپدی ہیں یہ بچے ماما نپدی ہیں. صاحب اولاد بیٹھے ہو نا میں صدقے جاواں میرے برادران رو کے پہ آتے ہیں ماما بچے انہیں نپدی ہیں. یقیناً اس وچ کو ذکر ہے نام گرامی حسین قرآن سمجھ کے سیر ترقی کھلوتا جیڑا کربلا تو قافلہ کوفہ کوفہ تو حلب حلب تو شام گیا ماما نہیں بچیاں ماما نے نپے ہوئے. واللہ میں صدقے جاواں میں آباد و شاہ پیچھڑ جو بیٹا ماما نہیں بچیاں ماما نے نپے ہوئے. ہو سکتا کہ سادہ ذہن ہوئے جو ماما کیوں نہیں نپیا وکھے میرے پاسے ماما دی مجبوری ہے. معصوم بچے ماما دے دامن پکڑے وین کر کے رومن عظیم عبادت ہے. معصوم بچے بھائی جان ماما دے دامن نپی ہوئے پچھو کمینے روٹھن تازیانے مریں دے آئیں اوٹھ ترکھے ٹور دے آئیں بلکہ بھج دے آئیں. وین کرے سو 17 کھاں ایک بچہ وین کر کے اماں میرے ہاتھ تھاک گئے. میں صدقے جاواں اس بچے دا وین نہیں مکدا وات بچہ رو کے اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے. اگلے اٹھتا بچہ ڈھاندا آئی پچھلے اٹھتا پیر بچے دے سینے تے آندہ آئی. ماں اٹھتے بائی کے پڑھ دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قیامت نہ میل ہو سیا میرا صغیر بچڑا. جڑے زیارات کر کے آئے بہت بڑی بات جڑے جے تک نہیں گئے نمک نہ روٹی کھا لائے ایک دفعہ زواری ضرور کر تو کربلا ایران عراق دی دھرتی تے قدم رکھ ایسا روڈ کوئی نہیں جتے سادات نہیں ستے پائے. پورا ملک عرب سادات نہ بھریا پہ کوفے پہنچے کوفے تو اسکلان پہنچے اسکلان تو شام دے مین دروازے تے پہنچے. بس اتنے ایک وین جی مین دروازہ جس نو بابو سات آکھ دیں اصل نام ہے بابی جیرون. سات میں نے گھڑی سات کئی گھڑیاں علی بادشاہ دیاں دھیاں 3 دہاڑے کھلوتیاں رہیاں. میں صدقے جاؤں کھلومن دی وجہ تو دروازے دا نام بابو سات پہ گیا. کئی دہاڑے کھلوتیاں رہیاں کئی ساتاں کئی گھنٹے کھلوتیاں رہیاں اسم تو طہارت دیاں پاک کلیاں. اچھا ہون میں ایک سوال تھی تھک جواب دینا جی. میں سوال دا جواب میرے ویرو دیو اٹھا تو بچے جھن دے آن تے کمینے اٹھا نان روک دے اٹھ بجان دے آئے انعام لینا شام تو اے مکی منزل تے شام دے بارو 3 دہاڑے کافلہ کیوں کھلوتا رہے. بازار داخل ہو کے اتھو کمینے تو انعام لینا آنے مکی منزل 3 دہاڑے کافلہ کھلوتا رہے. وجہ کی راز کی اے جملے دا ثواب علامہ ناصر شہید درون و اشال ہوئے. اے جملہ میں علامہ ناصر دی زبان تو سنے علامہ ناصر فرمائندے آئین 3 دہاڑے سواب سے کھلوتے رہے جو ملک دے بدماش کٹھے ہوں دے رہے. سادات بانین میں سیدہ میں ہاتھ جوڑی کھڑا دل دکھے معاف کرے ہے چونکہ اس طرح البدل جملہ کوئی نہیں. ملک دے بدماش کٹھے ہوں دے رہے ہیں. علامہ ناصر اگلا جملہ بحث افتین تھوڑی نظر جملہ کرنا چاہنا قرآن چاہوا حد موقع ہونا کہ 30 دن بازار شام میں اتنا رش ہو چکا تھا کہ شام کی فاشا عورتوں نے یزید کو خط لکھا اب یہ بازار ہمارے آنے کے قابل نہیں. کسے سمجھیا کسے نہ سمجھیا اتنا رش ہو چکا ہائی ملک دے بدماش کئی کمینی عورتاں بھنگڑے پیاں مرے دیاں تبل تے ڈھول پہ چل دیں یہ دروازے تے کھلوتیاں رہی ہیں. 30 دن ایک رکا آیا ہے جناب سید و ساجدین دے ہاتھے میرے امام دی رات ودی ان میری سینڈٹ پوتر سجاد کیوں رات رونا ہے. میں کربلا تو اپنے ویر حسین دی نسل تیری شکل اچ بچا کے آ رہی ہیں. پوتر مکی منزل تے کیوں رونا ہے کہ رکے تے لکھے ٹرنا ہے جی پھوپھی ماں لکھے ٹرنا ہے پوتر ٹرنا میں تے روندہ تو ہے.
میں تھوڑے مزاج دے جملہ آکھاں اس میری سین رو کیا دی ایتھے وقت دا امام ہے میں 10 میرے ٹورن نال توحید بچسی آئے میں صدقے سارے وین دی تیاری کرو سو صدقے جہاں میں بہنے نصیب ہو میرے ٹورن نال نبوت جناب سید ساجدین وقت دا امام آدھا پوپی تھوڑے ٹورن نال کائنات بچسی اچھا میرا پتر میں ہون ٹر دیاں ہون وکھے میرے پاس سے میں ٹر دیاں ای بابو سات دروازہ شام دا مین دروازہ اتھو لاکے کتے دا دربار 72 قدم بن دے میں آپ قدم ماپین 2018 چ میں ایران عراق سعیدہ کر کے آیا 72 قدم بن دے جداں اسا اس دروازے تو بابو سات تو اس کتے دے دربار دے سامنے پہنچے مظہر شرازی بلوال ہاتھی وین دے ذاکر سے میرے نال آئیں میں نے افتخار میں پہلے بھی 4-5 دفعہ آیا کتنا ٹائم لگ گئی اس دروازے تو اتھو تک میں کہ 15 منٹ مظہر شرازی میرے گڑ لگ کیا دے تیرے تے میرے 15 منٹ لگ گئے علی دیاں دیاں دا 43 گھنٹہ لگا ہائے میں صدقے جامعہ بھائی بھائی تھا ہی ہون میں دسنے جو 43 گھنٹہ کی میں لگے 30 دن دروازہ کھلے ہے ہون تک میری سین پوتر سجاد علی پاس سے ویک کے گل کر رہے ہیں ہون وکھے میرے پاس دروازہ کھلے سین اندر ہون میری سین رک کی تے برا حسین دی سانگ علی پاس سے برا حسین دی سانگ علی پاس سے ویک کے نا ہون آدھی سجاد بچڑا میں ہکو اپیل کر دی نا کمینے نا نچنا لیاں عورتاں روکو کمینہ آدھے نہ نچنے علی دیاں دیاں ٹور کے آمنے ستروں کیے پہلا قدم بازار شام جناب علی دائے قرآن جوا عورتاں پتھر مانے شروع کے تن میریاں سینڈ دا متھا کدی سجی دیوار لال کدا کبھی دیوار نال جس دیوار تو پیشانی بلند کر دیا نے پیشانی دا خون دیوار تے لگ دے آسمان علی پاسے وے کیا دیا اللہ ہون دین بچ پوسی صدقے جامعہ زندگی دراز ہوئے آخری جملے پہ دینا اے میں 4 قدم چاہنے جناب علی دی پیشانی تے پتھر رائے میری سین دے چہرے دا خون نکلی ہے آئے صلاح کے دے شریف جس ماتم کرنے جدہ بہن دے چہرے تے خون ڈٹھا ہے مظلوم میں کربلا نیزے دے چونج تے اکھا بند کر لیا اور جناب زینب علی برا دی سانگ علی پاسے ڈٹھا ہے ترہ کیا دی اکھ بند نہ کرا میرا جانویرا ذرا ویکھ میں کس دی میں صدقے نوکرہ جوانیاں مانا رو رو کے آنکھ بند نہ کرا میرا جانویرا ذرا ویکھ میں کس دی پئیا او تو تیرا ضربان نال کٹھیں یاسین میں پڑھ دی رو کیا دی آنکھ کھول بازار میں لنگ آئی میں صدقے جامعہ زندگی دراز ہوئے سونا ماحول بن گیا جدہ 1.5 سال بعد یا 1 سال بعد جناب سید ساجدین مدینے آئے نا لوگ آکے مولا توڑے جاتے وڈی ارمان ہے مگر 100 صاحب تو زیادہ مصیبت کی تھی آئیے اوکھا جملہ ہے امام ترے دفعہ کے شام دا نا سن کے ہائے نہیں کی تھی نا شام و بندے قدماتے ہاتھ لایا ہے مولا علی اکبر نو برچی کتے لگیا دے کربلا دے برچی کربلا دکھ شام علی اصغر نو تیر کربلا دکھ شام جناب عباد دے بازو کربلا دکھ شام توڑے برانو تیرا بابے نو تیرا ضربہ دکھ شام او زیادہ نہ رو نہ روا بازار شام جیسا موڑ آیا ہے موڑ گزر نے دے بعد پوپی میں نہیں پہچانیا او میں پوپی نو نہیں پہچانیا آدل مارو باغی دیا بھینا میں صدقے جامعہ زندگی دراز ہوئے قرآن جوا جناب علی بادشاہ دیاں دیاں ٹر دیاں پہین بازار دا اوکھا موڑ آیا ہے اچانک جناب رباب جناب سجادی کانتے متھا ماریا ہے روکا دیا آکھ کھول قرآن مسائب دا تے سون مایو جڑی دی گالے او میں پتر
پتر دیتا ہے نہیں او پکی کی تلاش دا استکا بالے رو کیا دی بچڑا کیوں پہ رو لیا سجاد سکینہ آیا نہیں لب دی او بازار دی بھیڑ اللہ لعنت اللہ شیخ مومنین حضرات اور لنگر دا وقفہ ہے